اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور انہیں بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا؟ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصہ کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیل روایتوں کو بشیتر علماء اور مؤخرین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایات اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایاتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے نہایت دو عبادت گزار اور بہترین فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرغوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، تمہاری میں خواہش تب پوری کروں گی جب تم میرے بت کی پوجا کرو، یا شراب پیو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور شراب کے نشے میں دو اور کبیرہ گناہ کر ڈالے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر واپس جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام بن کثیر اور فخر الدین ریاضی جیسے مفسرین افسانہ اور من گڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں، لیکن وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو درست کہتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور کنواں بابل کے سلسلے میں ایک روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روح زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے،
اس لیے علم النجوم اور علم الفلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ منتصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی ایک علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی جادو اور سحر کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ خیز عمل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ سے کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا، سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ یہ شر انگیز عمل اس قوم میں سریت کر گئی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا یہ سحر کا عمل بابل میں عام ہو گیا، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تھا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے شر و فساد سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہونے لگی۔ حالانکہ وہ دو فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے اس طرح کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مؤرخین کا کہنا ہے عراق کے شہر حالہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اسی کنویں کو چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ لہذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سفلی اور جادو اور تنتر منتر ایک شرکیہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔